السلام علیکم۔ آج آپ کے لیے لائی ہوں میں دعوتوں پہ بنانے کے لیے ایک بہت ہی زبردست اور مزیدار سی ریسیپی۔ ہم بنائیں گے بادامی چکن ملائی ہانڈی۔ یہ بہت آسان اور بہت مزیدار ریسیپی ہے، تو چلے پھر بنانا شروع کرتے ہیں۔ تو پین میں سب سے پہلے ہم ڈال دیں گے آئل۔ میں نے اس کے لیے 1/4 کپ آئل ڈالا ہے۔ ابھی میں سارا آئل نہیں ڈال رہی، اسی لیے میں نے تھوڑا سا آئل ڈالا ہے۔ باقی آئل کس وقت ڈالیں گے وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو آئل میں رفلی چاپ کیے ہوئے پیاز ڈال دینے ہیں۔ 2 بڑے سائز کے پیاز لے لیے تھے اور انہیں موٹا موٹا ہی میں نے کاٹ لیا تھا۔ بس ہلکا سا ان کو میں نے ٹرانسپیرنٹ کیا ہے، لائٹ براؤن نہیں کرنا۔ ہلکا سا ٹرانسپیرنٹ کرنے کے بعد ساتھ ہی اس میں ڈال دیے ہیں 5 بڑے سائز کے ٹماٹر۔ تو ٹماٹر جب تھوڑے سافٹ ہو جائیں گے اس وقت اس میں ہری مرچیں ڈال دینی ہیں، تیز والی جو ہوتی ہیں چھوٹی۔ 7 سے 8 مرچیں میں نے ڈالی ہیں کاٹ کے، اور ساتھ 2 چمچ میں نے اس میں نمک ڈال دیا ہے۔ اب ان ساری چیزوں کو ہم مکس کریں گے، بس 1 سے 2 منٹ تک ہم کوک کریں گے۔ پیاز کا کچا پن بھی ختم ہو جائے اور ٹماٹر بھی سافٹ ہو جائے۔ تو اس کے بعد اب ہم اس سارے مسالے کو نکال لیں گے اور اس کے بعد پھر اسے کر دیں گے گرائنڈ۔ اسی لیے میں نے پیاز تھوڑے بڑے سائز کے کاٹ لیے تھے اور ٹماٹر بھی۔ تو یہ دیکھیے ابھی میں نکال رہی ہوں، اس کے بعد پھر میں اس کا پیسٹ بنا دوں گی۔ اب اسی پین میں اور آئل ڈال دیں گے۔ تو اب میں ڈال رہی ہوں آدھا کپ، پہلے 1/4 کپ ڈالا تھا اور اب آدھا کپ ڈال رہی ہوں۔ آدھا کپ آئل ڈالنے کے بعد اس میں نے 20 سے 22 بادام لے لیے ہیں۔ باداموں کو میں کر لوں گی ہلکا سا فرائی، بہت زیادہ نہیں کرنا، ہلکا سا بس انہیں فرائی کرنا ہے اور اسے بھی نکال لیں گے۔ تو یہی وجہ تھی کہ آئل میں نے پہلے کم ڈالا تھا کیونکہ ہمیں اس کا بنانا تھا پیسٹ، تو اسی لیے کم آئل میں پیاز ٹماٹر اور ہری مرچوں کو ہم نے تھوڑا سا فرائی کر لیا تھا۔ تو اب اس کے بعد اس میں ڈال دیا ہے 2 کلو چکن۔ اسی آئل میں جس میں ہم نے بادام فرائی کیے تھے اسی میں پھر چکن ڈال دیا تھا۔ تو میں نے 2 کلو چکن لیا ہے۔ چکن کو بھی بس ہلکا سا پکانا ہے، 1 سے 2 منٹ تک، اس کا کلر چینج ہو جائے گا تو اس کے بعد پھر ڈال دینا ہے لہسن ادرک کا پیسٹ۔ تو 2 بڑے چمچ میں نے لہسن ادرک کے پیسٹ کے بھی ڈال دیے ہیں۔ اب مزید ہم اسے کوک کریں گے تاکہ لہسن ادرک کا پیسٹ جو ہے وہ بھی تھوڑا سا پک جائے اور چکن کا پانی بھی ڈرائی ہو جائے۔ تو یہ چکن کا پانی ڈرائی ہو گیا۔ اب اس میں واپس وہی والا پیسٹ ڈال رہی ہوں جو ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے بنایا تھا، جس میں تھا پیاز ٹماٹر ہری مرچیں اور نمک۔ اب ہم اسے مکس کریں گے اور اس میں جو ہے ہم تھوڑا سا اسے کوک کر لیں گے۔ اس سے کیا ہوگا کہ چکن بھی تھوڑا سا ٹینڈر ہو جائے گا۔ پیسٹ کو ڈالنے کے بعد ہمیں بہت زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں پڑے گی کیونکہ ہم نے ٹماٹر اور پیاز کا پانی ڈرائی کر لیا تھا جب ہم نے اس کا پیسٹ بنانے سے پہلے اسے اسی لیے کوک کیا تھا۔ تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے مسالے۔ تو 1 چمچ میں نے ڈالا ہے کٹی ہوئی لال مرچ اور 1 چمچ ہی پسی ہوئی لال مرچ، اور 2 چمچ میں اس میں ڈال رہی ہوں دھنیا پاؤڈر اور 1 چمچ میں نے اس میں ڈالا ہے زیرہ پاؤڈر۔ اب ان مسالوں کو ہم اچھی طرح سے مکس کریں گے اور مزید ہم پکا لیں گے، اور مسالوں کی بھی ہم اچھی طرح سے بھنائی کر لیں گے۔ 2 سے 3 منٹ تک ہم اسے اچھی طرح سے بھونیں گے تاکہ مسالوں کا اچھا سا مزیدار سا ٹیسٹ اس میں آ جائے۔ جب مسالے اچھے سے بھنے جائیں اور آئل سیپریٹ ہو جائے اس کے بعد پھر ہم اس میں ڈالیں گے دہی۔ تو میں نے لیا یہاں پہ 1.5 کپ دہی۔ دہی کو ڈالنے سے پہلے اچھی طرح سے پھینٹ لینا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دہی ڈالنی ہے، اور ساتھ ہی اس میں ڈال دینی ہے 1 چمچ کسوری میتھی۔ کسوری میتھی سے بہت اچھی خوشبو آتی ہے، اسی لیے کبھی کبھی کسوری میتھی جب ہم ڈالتے ہیں اس طرح تو بہت مزیدار سی اور اچھی سی خوشبو آتی ہے۔ خاص دعوتوں میں جب آپ یہ ڈش بنائیں گے تو بہت ہی مزیدار بنے گی۔ تو یہ ابھی سے دیکھیے کتنی اچھی اس کی گریوی لگ رہی ہے اور کتنی زبردست اور کتنی مزیدار سی لگ رہی ہے۔ تو اسے ہم مزید پکنے دیں گے تو دہی کے پانی میں ہی مزید چکن اور ٹینڈر ہو جائے گا۔ تو یہ دیکھیے جی چکن پکتا جا رہا ہے، اور مزید آپ اسے کور کر کے بھی رکھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اسی طرح پکا لیا تھا، تو یہ 5 سے 7 منٹ تک وہ پک رہا تھا اور پانی جو ہے تھوڑا سا ڈرائی ہو گیا۔ اس کے بعد اس میں ڈالی ہے 1 چمچ کالی مرچ اور آدھا چمچ گرم مسالہ، اور اس کے بعد ڈالا ہے 1 کپ کریم کا۔ تو آپ اس کے لیے فریش کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یا پیکٹ کی۔ میں نے پیکٹ کی کریم لے لی تھی، آپ کوئی سے بھی برانڈ کی پیکٹ کی کریم لے لیں اور اس میں سے 1 کپ جو ہے وہ اس اسٹیج پہ ڈال دیں۔ اب کریم کو جب مزید تھوڑی دیر اور پکانا ہے تو یہ دیکھیے آئل سارا اوپر آ گیا ہے۔ اینڈ میں ہم ڈال دیں گے بادام جو ہم نے فرائی کیے ہوئے تھے، تو اور میں نے ان میں سے تھوڑے سے بچا لیے ہیں گارنش کے لیے، تو باقی میں نے اس میں مکس کر دیے ہیں۔ تو یہ دیکھیں جی مزیدار سا چکن ملائی ہانڈی تیار ہے۔ بہت ہی مزیدار اس کی گریوی بھی بنی ہے۔ تو آپ نے یہ ریسیپی ضرور ٹرائی کرنی ہے، اور اگر ریسیپی اچھی لگے تو اپنے فرینڈز اور فیملی میں ضرور شیئر کیجیے گا، جیسے کہ دعوتیں چل رہی ہیں آج کل، تو دعوتوں میں یہ ریسیپی ضرور بنائیے گا۔ اور بالکل اینڈ میں چولہا بند کرنے سے پہلے 1 چمچ پھر سے میں نے کسوری میتھی ڈال دی ہے۔ تو لیجیے یہ تیار ہے بہت ہی مزیدار بادامی چکن ملائی ہانڈی۔ تو یہ دیکھیں کتنا مزے کا بنا ہے، بہت ہی مزیدار ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی کر دیجیے گا۔ تو اب میں اسے ڈش آؤٹ کر لیتی ہوں۔ تو یہ میں نے ڈش آؤٹ کر لیا ہے، تو یہ کھانا ریڈی ہو گیا ہے۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔